داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آج ہم عرس منا رہے ہیں، تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، اللہ کا ولی جس دن وفات پاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس دن اس کا عرس مناتے ہیں۔ کیا مناتے ہیں جی؟ عرس مناتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، عرس کا مقصد کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر ہمیں عرس کا مقصد سمجھ آ جائے نا تو سارے جو فتنے ہیں نا وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ عرس کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جس بھی اللہ کے ولی کا عرس آیا ہے نا، آپ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ یہ عرس کا مقصد ہے بس۔ اور اگر ہم اس مقصد کو سمجھ لیں گے، پھر ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ان کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ پہلا طبقہ کہتا ہے کہ کیا حضور کے زمانے میں عرس ہوا کرتا تھا؟ یہ عرس کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ لوگ عرس کیوں مناتے ہیں؟ کیا سرکار کے زمانے میں عرس ہوا کرتا تھا؟ تو ہم ان کو کہیں گے بھائی تمہیں عرس کے مقصد کا سمجھ نہیں ہے۔ عرس کا مقصد ہے ایصال ثواب، اور ایصال ثواب کی تعلیم تو خود آمنہ کے لال نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ وفات پا گئی ہے، لیکن مجھے امید تھی کہ اگر وہ کچھ بولتی تو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ لازمی کرتی، لیکن ان کو موقع نہیں ملا، وہ وفات پا گئی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو ثواب پہنچے گا؟ بخاری شریف کی میرے بھائیوں یہ حدیث پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرو، اللہ تمہاری ماں کو اس کا ثواب قبر میں بھی عطا فرمائے گا۔ تو ایصال ثواب عرس کا مقصد ہے۔ ایصال ثواب کی تعلیم تو ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلے طبقے کے لوگوں کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اچھا، دوسرا طبقہ وہ ہے جو عرس کے موقع پر غیر شرعی کام کرتے ہیں۔ کون سے کام کرتے ہیں؟ غیر شرعی کام کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب عرس کا مقصد ان کو سمجھ آ جائے گا، ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ عرس کا مقصد ہے ایصال ثواب۔ جب ہم غیر شرعی کام کریں گے ہمیں ثواب کون سا ملے گا؟ جب ہم غیر شرعی کام کریں گے ہمیں ثواب کون سا ملے گا؟ لہٰذا ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کریں تاکہ اللہ پاک ہمیں ثواب عطا فرمائے، اور اس ثواب کو ہم داتا رجویری کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ یہ ہے عرس کا مقصد، سمجھے میرے بھائیوں۔ اچھا، عرس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے شادی۔ عرس کہتے ہیں شادی کو، خوشی کو۔ اب جس دن اللہ کا ولی وفات پا گیا ہم اس کو شادی کا دن کہہ رہے ہیں، ہم اس کو خوشی کا دن کہہ رہے ہیں، اس میں کیا لوجک ہے؟ یہ عرس کو، یوم وفات کو یوم عرس کیوں کہا جاتا ہے؟ یہاں پر بھی بڑی ہی دلچسپ باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ عرس جو ہے نا، اس کا مطلب ہے شادی۔ دولہا اور دلہن کو میرے بھائیوں عربی میں عروس کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عروس، دولہا اور دلہن کو۔ اچھا، ہم کسی بزرگ کے یوم وفات کو یوم عرس کیوں کہتے ہیں؟ تو حدیث سنیں، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نیک بندے کی موت کے احوال کو بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کا نیک بندہ قبر میں جاتا ہے، فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں تو وہ سارے سوالوں کے جوابات درست عطا فرما دیتا ہے۔ جب وہ جوابات درست دے دیتا ہے، حدیث میں آیا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب وہ سارے سوالوں کے جواب درست دے دیتا ہے، اللہ پاک اس نیک بندے کی قبر کو کشادہ فرما دیتا ہے۔ اس کی قبر جو ہے وہ کھلی ہو جاتی ہے، اور اس کی جو قبر ہے اللہ پاک اس میں نور داخل فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جب نور داخل ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ فرشتوں کو کہتا ہے مجھے اپنے گھر والوں سے ملنے دو، مجھے اجازت دو، میں گھر جا کر اپنے گھر والوں سے ملاقات کر کے آتا ہوں۔ فرشتے اس موقع پر اس کو کہتے ہیں نم کا نومت العروس الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ۔ فرشتے اس موقع پر اس نیک بندے کو کہتے ہیں اب گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے،
جس طرح دولہا بڑے آرام سے، بڑی آرائش سے، بڑے سکون سے، بڑی آسائش سے سوتا ہے نا، آج تم بھی اس دولہے کی طرح سو جاؤ، تم بھی سو جاؤ۔ پھر وہ فرشتے کہتے ہیں جس طرح دولہے کی عزت کی جاتی ہے، جس طرح دولہے کی تکریم کی جاتی ہے، اب سے تمہاری بھی ایسی ہی عزت کی جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں اس حدیث میں لفظ آیا ہے نم کا نومۃ العروس، کیا لفظ آیا ہے؟ نم کا نومۃ العروس، عروس کا لفظ آیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے یہاں سے ہم نے عرس کا لفظ نکالا ہے، یہاں سے ہم نے عرس کا لفظ نکالا ہے، کیونکہ یہ جو دن ہے اللہ کے ولی کی جو وفات کا دن ہے، یہ کون سا دن ہے؟ یوم عرس، یہ شادی کا دن نہ اس کا۔ دوسری وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بڑی پیاری ہے۔ ہم اللہ کے ولی کی جو وفات کا دن ہے، ہم اس کو عرس کا دن کیوں کہتے ہیں، شادی کا دن کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے میرے بھائیو، اس دن اللہ کے ولی کو قبر کے اندر کونین کے دولہا کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ اللہ کے ولی تو مر کے پہنچتے ہیں وہاں پر سرکار کے واسطے، پھر ان کے لیے وہ جو دن ہوگا وہ دن یوم عرس ہوگا، عرس خوشی کا دن ہوگا۔ یہ وجہ ہے میرے بھائیوں، ہم یوم وفات کو یوم عرس کہتے ہیں۔